درود پاک پڑھیے۔ جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ افراد کو، مسلک اعلیٰ حضرت سے منسلک اور متصل افراد کو متشدد کہتے ہیں، وہ یہ بتاوے کیا کسی بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نے کسی مستحب کو واجب قرار دیا ہے یا کسی واجب کو فرض قرار دیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو چیزیں جیسی ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اس کو ویسا ہی کہتے ہیں۔ اگر عرس و چہلم، فاتحہ خوانی مستحب عمل تھی تو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے عرس و چہلم اور فاتحہ اور ایصال ثواب کو مستحب ہی کہا کرتے ہیں۔ اگر سجدہ تعظیمی، تازیہ مروجہ تعزیہ داری، علم گلم سواری تعزیہ اگر شریعت نے ناجائز لکھا اور ناجائز کہا ہے تو الحمدللہ رب العالمین مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ان علم گلم کو، مروجہ تعزیہ داری کو ناجائز اور حرام ہی کہتے اور لکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تشدد سے منزہ اور مبرہ ہے۔ ان صلح کلیوں سے بچو میرے دوستو، یہ وہ صلح کلی ہیں جن سے بچنے کا حکم میرے امام کے پوتے نے، میرے امام کے سچے نائب نے تم کو کہہ دے کر کے کہا تھا، تم کو یہ تنبیہ کی تھی کہ صلح کلی نبی کا نہیں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور میرے پیر و مرشد الحمدللہ رب العالمین، وہ رضا کا سچا محب، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان پر جان کو قربان کرنے والا، آقائے نعمت سیدی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے جس کو چار مرتبہ خلافت سے نوازا، تحریری اور لسانی گودڑی میں لال فرمایا، انہوں نے لکھا کہ صبح چلے گا، شام چلے گا، حق کا لیے پیغام چلے گا، کیفے ابد کا جام چلے گا، تیرا مسلک تا قیامت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو متشدد کہتے ہیں، آئیے ہم دیکھیں فتاوی رضویہ کی تعلیمات میں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں کہ تشدد ایکچول میں ہے کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کیا گیا کہ چند تعزیہ بنانے والوں نے ایک شخص سے تعزیہ داری کے لیے، تعزیہ بنانے کے لیے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تعزیہ داری کے لیے چندہ مانگا تو اس شخص نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں چندہ تعزیہ داری کے لیے چندہ نہیں دیتا۔ تو گاؤں والوں نے، ان لوگوں نے جو تعزیہ داری میں مشغول تھے، ان لوگوں نے اس شخص کا چندہ نہ دینے کی بنیاد پر بائیکاٹ کر دیا، حقہ پانی بند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا چندہ نہ دینے کی بنیاد پر، ان کے لیے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چندہ نہ دینے کی بنا پر جن لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، جو لوگ بائیکاٹ کیے ہیں وہ لوگ تشدد برت رہے ہیں، وہ لوگ شدت کر رہے ہیں اور وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ شریعت مصطفیٰ کا دامن یعنی مذہب اہل سنت کا دامن یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تشدد سے پاک ہے، اور تشدد شریعت میں جبر کر کے کسی سے کوئی کام منوانے کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں، مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا فرض ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کی تفسیر لکھتے ہوئے کہ جو لوگ ایسا لکھ رہے ہیں اصل میں تشدد یہ برت رہے ہیں، تشدد یہ کر رہے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے جس چیز کو فرض قرار نہیں دیا انہیں یہ لوگ فرض قرار دے رہے ہیں، شریعت مطہرہ نے جس کام کا حکم نہیں
نہیں دیا اس کام کے کرنے کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ صلح کلیت کا مزاج رکھنے والوں، سنیوں کو صلح کلی کہنے والوں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو صلح کلی سے تعبیر کرنے والوں، کیا تمہیں تمہاری صلح کلیت کا مزاج اس وقت کہاں مر جاتا ہے جب یہ لوگ تقویت الایمان میں سرکار کی گستاخی لکھتے ہیں، حفظ الایمان میں سرکار کی گستاخی لکھتے ہیں، صراط مستقیم میں سرکار کی گستاخی لکھتے ہیں، اس وقت تمہارے صلح کلیت کا مزاج اجاگر نہیں ہوتا۔ ارے اللہ اکبر، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے بچاتے ہوئے میرے امام نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، اور یہ جو تم کو بلاتا ہے، یہ صلح کلی، یہ جو تم کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے، ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے۔ حضرات گرامی، بس 2 منٹ اور، جو صلح کلیت کا مزاج رکھتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو متشدد کہتے ہیں، ان صلح کلیت، یہ صلح کلیت کا مزاج رکھنے والوں کی صلح کلیت اس وقت کہاں مر جاتی ہے جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی منانے کو شرک و بدعت لکھتے ہیں۔ اس وقت ان کی صلح کلیت کہاں مر جاتی ہے جب یہ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کو معاذ اللہ رب العالمین مر کر مٹی میں مل گئے لکھتے ہیں۔ جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کو شرک و بدعت لکھ کر کے تشدد کیا ہے، شدت برتی ہے، تو اس تشدد کا جواب میرے امام نے دیا ہے اور فرمایا ہے کہ مثل فارس زلزلے ہو نزد میں ذکر آیات ولادت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ رب العالمین مر کر مٹی میں مل گئے لکھ کر کے اور کہہ کر کے تشدد کیا، تو اس تشدد کا جواب میرے امام نے دیا اور فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب تم نے یہ لکھ کر کے کہ جس کا نام علی یا محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، جب تم نے ایسی عبارتیں لکھ کر کے تشدد کیا، شدت برتی، تو اس کا جواب میرے امام کے سچے نائب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے دیا کہ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، ارے جہاں پانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ جب تم نے یہ چیز لکھ کر کے تشدد کیا کہ معاذ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ، جبکہ قرآن و احادیث میں بے شمار احادیث وارد ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے صحابی اپنے رکوع اور خشوع کو ڈھنگ سے اور صحیح سے کیا کرو، کیوں؟ کیونکہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اللہ کی قسم میں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم کہ اے میرے صحابی مجھ پر تمہارا رکوع جو ظاہر عمل ہے اور خشوع جو دل کی کیفیت ہے، ارے آقا تو ہماری وہ شان رکھتے ہیں جو ظاہر تو ظاہر باطن کا بھی علم رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تم نے جب یہ لکھ کر کے تشدد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، اس تشدد کا جواب میرے امام نے دیا اور فرمایا اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب اخیر میں
علم شاعری پر بس 1 منٹ گفتگو کر کے انشاءاللہ رخصت ہوں گا، اس کے بعد حضور والا انشاءاللہ۔ علم شاعری میں سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ مقام تھا کہ آپ اور ہم اکثر علماء کرام کی زبان مبارک سے سنتے رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے قدیم زمانے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سامنے 2 درخت تھے، 2 درخت تھے، تو کسی شاعر نے اپنے تخیل میں، اس کا تخیل خیالات میں، اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا تخیل دیکھیں، آپ کا تخیل دیکھیں کہ کتنا مضبوط اور کتنا عشق سے بھرپور تخیل اللہ نے فرمایا تھا۔ اس شاعر نے لکھا اس 2 درخت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کب ہے درخت یوں گنبدے شہ والا کے سامنے، کب ہے درخت یوں گنبدے شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی، یہ تخیل الشاعر کا تھا۔ اور جب سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ شعر کو پیش کیا گیا تو آپ ناراض ہو گئے، جلال میں آ گئے، فرماتے ہیں کس کی ہمت کہ میرے آقا کے روضہ مبارک کو، میرے آقا کا جس جگہ جس میں اطہر تشریف فرما ہے وہ جگہ عرش معلیٰ سے افضل ہے، کس کی یہ ضرورت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی۔ اس شاعر کو دریافت کیا گیا، بلایا گیا، ہاتھ باندھ کر کے جی حضور، فرمایا تمہارا مصرع اولا تو ٹھیک ہے، پہلا مصرع تو ٹھیک ہے کہ کب ہے درخت یوں گنبدے شہ والا کے سامنے، پہلا مصرع تو ٹھیک ہے، دوسرا مصرع چینج کرو، بدلو۔ شاعر صاحب نے کہا حضور آپ کرم فرمائیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا یوں لکھو کہ کب ہے درخت یوں گنبدے شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ مجھ سے کہنے اور بیان کرنے میں